اور میں بدھ ہو گیا، گوتم نہیں۔ بدھ کا مطلب سدھارتھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کچھ سمجھ نہ ہی آئے کہ کوئی کیا کر رہا ہے تو لوگوں کے یا ارد گرد والوں کے فتوے تیار ہوتے ہیں۔ ویسے ہمارا دین کہیں سے بھی کچھ اچھا اٹھانے کو اور اپنانے کو کب منع کرتا ہے؟ اب یہ تو نہ کہے نا، میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے دین میں کوئی کمی ہے۔ جو حدیث ہے کہ علم کہیں سے ایسے لے لو جیسے خود کی کوئی گمی ہوئی شے ہے، تو وہ کیا؟ 1,24,000 پیغمبر آئے، معلوم نہیں کرشنا، گوتم، زرتشت، گرو نانک اور بھی بہت سے جو تاریخ کا حصہ بھی نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کی دنیا میں کیا کیا پیغام لے کر آئے اور کیا کر گئے اور کیا ہو گئے۔ پیغام تو ایسے ہی گڈ مڈ ہو جاتا ہے جیسے ہم بھی بہت سی چیزوں کو آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں خود کی آسانی کے لیے اور خود کی سمجھ کے مطابق۔ ہم کسی کو کچھ کرتا دیکھ کر تو گولی مارتے ہیں نا۔ اگر کسی کے بارے میں کوئی شک ہو جائے کہ بے زمین بے جڑ ہے تو پیچھے ہی لگ جاتے ہیں، معلوم نہیں کرتے بلکہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ وہ کیا مان رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ شاید دماغ میں تو کچھ صحیح چل رہا ہو اور بیان کرتے میں گڈ مڈ کر رہا ہو۔ معلوم یہ پڑا کہ فارغ بھی ہیں اور تھوڑ دلے بھی اور بے حوصلہ بھی۔ فارغ ہے نا، فراغت ایک ایسی بیماری ہے، بھلے ذہن کی ہو بھلے ہاتھ پاؤں کی، سیدھا سوچنے ہی نہیں دیتی۔ میں گوتم بدھ اور بدھ مذہب کی بہت قدر کرتی ہوں، اس لیے کہ مجھے دین کی طرف لانے والے بدھ کے اقوال ہی ہیں۔ بھلا وہ کیسے؟ تو وہ ایسے۔ ہم یوگا کی کلاس میں کبھی بدھ کے اقوال پڑھا کرتے تھے، اقوال اور کہانیاں، اور اس پر بہت بات کرتے تھے، بہت مزہ آتا تھا بات کرنے اور سوچنے میں۔ چند وقت گزرا کہ مجھے خیال ہوا اگر ایک شخص جو کسی بھی تعلیم میں بنانے والے کا ذکر ہی نہیں کرتا، پھر بھی بہت اچھی اور مثبت بات اور دل کو لگنے والی بات کرتا ہے، تو جو اللہ کی بات کرتا ہے اس کو کیوں نہ طریقے سے پڑھا اور سمجھا جائے، اور بس اللہ جیسے جس کو بتا دے، سمجھا دے، دل میں ڈال دے، وسیلہ بنا دے۔ یہ ہے میرا وسیلہ اور دین کی طرف آنے کی بات، تو میرے ذہن سے وسیلہ کبھی نہیں دور ہوتا۔ ویسے اگر کوئی بدھ ہو جائے بالکل گوتم کی طرح تو کہاں چلا جائے؟ میرے خیال میں لوگ بدھ ہوتے ہیں، وہ جوابی کاروائی نہیں کرتے، بدلہ نہیں لیتے، سڑکوں پر بھی نہیں آتے بلکہ جنگلوں کا رخ کر لیتے ہیں۔ اور جنگلوں کا مطلب ببر شیر والا جنگل نہیں ہے، تنہائیاں ہیں، بندوں کی نہیں، سوچوں کی، مل بانٹ کر بات کرنے کی، ہونی نہ ہونے کی اور سننے سنانے کی، اور بس تنہائیوں میں سڑ مر جاتے ہیں۔ کوئی کم کھائے، کم بولے، بند رہے، اس کا کب مطلب ہے کہ وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے یا افسردگی اس کو نیچے لے کے جا رہی ہے اور لیتی ہی جا رہی ہے اور وہ مضطرب ہے اور وغیرہ۔ فکر، خیال، غم اور غصہ بھی کوئی خود سے خود میں نہیں لا سکتا، جگا سکتا، محسوس کر سکتا۔ یہ بھی اللہ کی دین ہے، یہ اتارا جاتا ہے۔ کن وہ کہتا ہے جس کو جو لے لے، جس کو انتظار ہو، انتظار بھی وہی دیتا ہے، وہی لکھ دیتا ہے مقدر، نصیب میں گوند کے بھیجتا ہے زمین پر۔